چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی معلومات سے بھرپور ہمارے مختلف سیگمنٹس کیے جائیں گے، اور آپ کو ان سیگمنٹس کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن پاک کے پیغامات بھی پتہ چلیں گے، قرآن پاک ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے وہ بھی پتہ چلے گا، قرآنی واقعہ بھی بیان کیا جائے گا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سنیں گے، اور بیان نزول سیگمنٹ بھی شامل کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بھی کمال کی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے رحمتیں اترتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں بلندی ملتی ہے، بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے سے بھی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے سنا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں بھی اور درود پاک لکھیں بھی۔ درود پاک لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ درود پاک لکھیں گے کیسے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے آپ لکھیں گے، اور یہ لکھنا کب ہے؟ یہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف آپ اپنی کتاب میں اپنی کاپی میں لکھیں تو اس کے ساتھ نام شریف کے ساتھ نام مبارک کے ساتھ درود پاک لکھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس سے فائدے اور نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر چھوٹا سا سواد بنا دینا یا سواد لام بنا دینا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ درست کام نہیں ہے، بلکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ درود پاک بھی لکھیں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 کی تلاوت کی جا رہی تھی. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے. اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے. اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کی تلاوت کی گئی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا گیا. اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن ٹائم پروگرام کے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے عظیم پیغامات، قرآن پاک کے پیارے پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ ان پیغامات کو خود بھی سنیے اور کوشش کریں کہ غور سے سنیں اور اسے آگے بھی پہنچائیں. آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ترجمہ کنز العرفان. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 21، سورت کا نام ہے سورہ لقمان. یاد ہے کہ بھول گئے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان. آیت نمبر کیا تھی؟ 23. چلے بھائی ماشاءاللہ نہال بھائی توجہ ہے بچوں کی. آج 23 آیت نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے. اور کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ تسلی رکھیں. تسلی کا مطلب ریلیکس رہیں، پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں اور کفر کرنے والوں کے کفر پر غمگین نہ ہو. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو، جو اس وقت نان مسلم سے کفار تھے، ان کو دین کی دعوت دیا کرتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے. اور نبی پاک علیہ السلام اپنے آخری نبی ہونے کی ان سے گواہی لیتے، کبھی تم گواہی دو، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ غمگین ہوا کرتے. غم ہوتا کہ میں ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ قبول نہیں کر رہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، کیونکہ ان کا کفر کرنا دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں ہے. یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے. ان لوگوں کے مرنے کے بعد انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر ہی آنا ہے. مینز یعنی کہ انہوں نے مر کر اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے، اللہ پاک کے پاس ہی حاضر ہونا ہے، اس رب کی عدالت میں ہی حاضر ہونا ہے. اور پھر ان کا فیصلہ وہاں پر جا کر ہو جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے. کہ اگر آج نہیں مانتے تو یہ نقصان آپ کا نہیں کر رہے، یہ نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، اور آخرت میں جا کر ان کو پھر سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی. اور بے شک اللہ پاک جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، حلال حرام سب جو ہے وہ چل رہی ہیں، جو ظاہری ان کے اعمال ہیں جو نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، اللہ جس طرح ان کے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک ان کے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. بعض لوگ تو نہال بھائی وہ تھے جو سامنے تو بڑے اچھے تھے، لیکن دل میں ان کا کفر تھا، دل میں ان کے منافقت تھی. اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مسجد میں آیا کرتے، نماز میں شامل ہوا کرتے، حضور کے ساتھ جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، لیکن تھے وہ منافقین. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی پاک اسلام نے نام لے لے کر ان کو نکالا
کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو، یعنی تم نے حقیقی طور پر ایمان کو قبول نہیں کیا. تو ایسے بھی لوگ تھے. تو فرمایا کہ اللہ پاک ان کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور وہ اس کی سزا ان کو دے گا جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس لیے بعض اوقات ہم اپنی بات بھی اگر کریں تو ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیگر لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں یار بھائی، لیکن دل میں ہماری جو ہے وہ بات الگ ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے. رشتہ داروں کے سامنے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں اور دروازہ بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آگے اٹھ کے پریشان کر دیتے ہیں یار، ٹائم بے ٹائم آتے ہیں، ہر وقت اٹھ کے آ جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کھانے بناؤ، یہ اہتمام کرو، وہ اہتمام کرو، یعنی کہ دل میں کچھ ہے اور سامنے کیا ہے، کچھ اور ہے. ابھی کسی کی کال آئے گی نہال بھائی تو کیا عمل ہوگا کہ یوں کریں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات نا، کال آئے گی تو یار اس کی کال کہاں سے آ گئی، بہت ٹائم لے لیتا ہے، بہت ٹائم لے لیتے ہیں یہ یار اس کی کال ابھی اس ٹائم پہ کہاں سے کال آ گئی. پھر کال اٹھائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ انداز دیکھیں کہ کال اٹھانے سے پہلے کیا بیہیو تھا اور کال اٹھانے کے بعد ایک دم ٹیون بدل گئی، انداز بدل گیا اور ساری یوں کہہ لیں کہ مٹھاس جو ہے وہ اب آ گئی. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے دل کے حال کو جانتا ہے. یہاں تو بالخصوص کفار کے بارے میں بات ہو رہی تھی آیت کے اندر، لیکن میں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دیکھنے والوں کی اکثر تعداد مسلمانوں کی ہے، تو میں ایک میسج دینے کے لیے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کے دلوں کو بہتر جانتا ہے اور سب کا پتہ ہے اس کو کہ کون باہر سے کیسا ہے اور اندر سے کیسا ہے. تو اس لیے رب سے تو کوئی بندہ نہیں چھپا ہے. ہم جتنے لوگوں سے پردے لگا لیں، ایپ لاک لگا لیں، اپلیکیشن کے اندر چیزوں کو جو ہے نا وہ لاک کر کے رکھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ہائیڈ ہو نہیں سکتی ہے. جتنے ہڈن چیزیں ہم نے استعمال کر لی، جتنے لاک لگا لیے، پاسورڈ لگا لیے، پیٹرن لگا دیے، لیکن رب کریم تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس لیے اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں. ایک اور آیت سن لیں جی کر صاحب. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. ترجمہ کنز العرفان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے. جی سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 ہے. پہلے ہم نے 23 نمبر آیت سنی تھی اور اب کون سی آیت نمبر ہے؟ 26. سبحان اللہ، 26 آیت نمبر ہے. کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. یعنی کہ وہ اس کا مالک کون ہے؟ ہاں، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساری چیزیں کس کے اشارے سے ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہی یوں کہہ لیں کہ اس کے کن کہنے سے ہو رہی ہیں. جو وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس کی رضا کے مطابق سارا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے اور اس کی مخلوق اور بندے ہیں. اور جب اللہ پاک کی یہ شان ہے تو زمین اور آسمان میں اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے. وہ جب خالق ہے تو وہی معبود بھی ہے. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا وہ ہے، تو معبود مطلب جس نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے تو ان بندوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی عبادت کریں. ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ پاک ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو زمینیں اگر بنانی تھی تو اس نے یہ نہیں کہ کسی کی معاذ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو، آسمانوں کو بنانے میں اس کی کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی خالق ہے، وہ خود ہی مالک ہے، اس کے سسٹم کو چلانے والا وہ خود ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے ایک نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی. کسی کے ذمہ کچھ لگا دیا، کسی کے ذمہ کچھ لگا دیا، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہیں کہ جیسا رب فرماتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اب روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب بظاہری طور پر کیا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. لیکن کس کے حکم سے روح نکالتے ہیں؟ اللہ پاک کے. بارش کا ذمہ کون سے فرشتے کے ذمہ؟ میکائیل علیہ السلام. حضرت
میکائیل علیہ السلام. بظاہری طور پر تو آپ یوں کہہ لیں کہ بھئی وہ سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن آرڈر کس کا ہے؟ اللہ پاک کا. حکم کس کا ہے؟ اللہ پاک کا. اللہ پاک کا. تو جو کچھ زمینوں میں ہے, آسمان میں ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے, اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. اور اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے, اگرچہ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے, کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے, کوئی اس کی حمد نہ بھی بیان کرے, اس کی ثنا نہ بھی پڑھے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالی حمد اور ثنا کے لائق ہے, کیونکہ وہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے, زمینوں کو بنانے والا ہے. آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا مالک ہے. بے شک. اب آسمانوں میں کیا ہے؟ آسمانوں میں کیا ہے؟ چاند ہے, اور کیا ہے؟ سورج ہے, اور کیا ہے؟ ستارے ہیں. ستارے جب بہت سارے مل جاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ وہ کیا بن جاتی ہے؟ کائنات. ایک ستارہ ہوتا ہے نا, ایک ستارہ, تو وہ تو ستارہ کہلاتا ہے. لیکن جب کافی سارے ستارے مل جاتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے؟ وہ گلیکسی. کیا بن جاتی ہے؟ گلیکسی. آپ نے گلیکسی کی تصویر دیکھی نا, وہ یوں گول گول یوں ہوتی ہے, اور اس میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, پرپل پرپل سا وہ اس کا ایک شیڈ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ گلیکسی کہلاتی ہے. اس کے اندر بہت سارے ستارے مل جاتے ہیں. اچھا, بہت ساری گلیکسیاں جب مل جاتی ہیں تو پھر وہ یونیورس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نہال بھائی, یونیورس بہت ساری گلیکسیوں سے مل کر بنتا ہے. تو جو کچھ آسمانوں میں, یا پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, یوں سارے آسمان تہ در تہ لگے ہوئے ہیں, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں 500 سال کا فرق ہے, اور وہی 500 سال نوری سال ہے, جو لائٹ ایئر جو کہلاتے ہیں وہ ہے, ہمارے عام انسانوں والے سال نہیں. تو جو کچھ آسمانوں میں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک. اونچی آواز سے کون ہے؟ اللہ پاک. اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک. زمینوں میں کیا ہے؟ درخت ہیں, پہاڑ ہیں, انسان ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, کہکشائیں ہیں, نہریں ہیں, جو کچھ ہے, سمندر ہے, بڑے بڑے سمندر ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. سب کو پیدا کرنے والا ایک رب, ایک خالق, ایک مالک, اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ رب العزت. تو جب اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت. کیا ہے؟ عبادت. عبادت. اس رب کی عبادت کریں, اس کی تعریف بھی بیان کریں, اور جو اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہم سن رہے تھے قرآن پاک کے پیغامات, اور آج بھی ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی, بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلیں, اور جو باتیں ہمیں پتہ چلیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں یوں کہہ لیں کہ بنایا ہے, اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو, پوری دنیا کو بنایا ہے, تو ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ پاک کو ایک ماننا چاہیے, اور الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں نا. مسلمان تب تک کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اللہ پاک کو اکیلا معبود نہ مانے. ہم اللہ پاک کو اپنا رب مانتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی. ہماری پیدائش کا, یا یوں کہہ لیں کہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. عبادت اصل مقصد ہے. قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان فرما دیا گیا کہ جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اللہ پاک کی عبادت ہمیں کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اگر کوئی مقصد ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے, اسٹڈی کرتا ہے ایک بچہ, اور اس کے یوں کہہ لیں کہ پیپر سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا. اپنا ایک ہی مقصد وہ سیٹ کر لے گا کہ یار اس پیپر میں مجھے پاس ہونا ہے, اس پیپر میں مجھے اچھے نمبرز کے ساتھ پاس ہونا ہے, فرسٹ آنا ہے, فرسٹ پوزیشن سیکیور کرنی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا ایک مقصد سیٹ کر لے گا, اور اسی مقصد پہ چلتا رہے گا. اس مقصد کو وہ چھوڑے گا نہیں, اس مقصد پر کیا ہو جائے گا؟ وہ چلتا رہے گا, کاربند ہو جائے گا, اور وہ اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ساری محنت لگا دے گا. ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا. ساتھ ساتھ جو دنیاوی کام ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کی عبادت کریں. تو ہمیں اپنے اس مقصد کو, اس گول کو اچیو کس طرح کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے, زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی فرما برداری کریں, اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں, اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الکریم جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. جی ایک آپ کو دنیاوی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے قرآن ٹائم, ٹھیک ہے, آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو یہ ہوسٹ کی سیٹ ہے, ٹھیک ہے. میں ایز اے گیسٹ کے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں, مختلف بچے بھی یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے. تو آپ ہوسٹ کی سیٹ پر ہیں,
اور آپ کے کان میں کچھ ہدایات بھی آپ کو مل رہی ہوں گی ساتھ ساتھ کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اسکرپٹ بھی آپ کو دیا، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. بالکل ایسے. بلا تشبیہ بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے پروگرام کریں کہ نہیں یہ جو مجھے میسج آف قرآن سیگمنٹ ہے نا یہ شامل نہیں کروں گا، اس کی جگہ کچھ اور شامل کروں گا، میں اپنے پاس سے شامل کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پروگرام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ہاں ایک سیٹ اپ ہے نا کہ میں اگر بولوں میری کرسی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگاؤ، تو پھر جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، پروڈیوسر صاحب ہیں اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی پروگرام ہم چونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک چیز کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ ہماری مرضی کے مطابق چیز کو لے کر چلیں گے. ہمارا کام یہ ان کا کام ہے، ظاہر ان کو پتہ ہے. اب میں بولوں کہ یہ کیمرہ جو یہاں لگائیں نا یہ یہاں کے بجائے وہاں رکھیں، وہاں سے اچھا ویو آئے گا، تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے اچھا ویو آئے گا. تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ان کی بات کو پھر ماننا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کی بات کو قبول کرتے جائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم اپنے رب کے جو ہے نا وہ بندے ہیں، اس نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، اچھے کام انجام دینے ہیں. ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، دنیا میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، ہم پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ جملہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میرے بچے بھی بیمار ہیں، بچہ ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا اسپتال پہنچا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تو میری گھر والی اسپتال میں ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ پھر بے برکتیاں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو رہے ہوتے. ہمارے گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے، گانے باجے سب چل رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان چیزوں کو شامل رکھیں گے، اپنے رب کی فرما برداری کریں گے اور جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی نہال بھائی، اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھر کو ضرور آباد کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے گھر کو آباد کریں، اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ عبادت کریں. اللہ پاک کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے، اور مسجد میں ہم جائیں گے تو مسجد آباد ہوگی، ہے نا. نمازی آئیں گے اور یوں کہہ لیں کہ جناب جماعت، بڑی جماعتیں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگی؟ مسجد آباد ہوگی، اور مسجد آباد ہوگی تو پھر ہمارے گھر بھی انشاءاللہ آباد ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. بچوں آپ توجہ سے ہمارے پروگرام میں اگر شامل نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک قرآنی واقعہ بیان کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اور آج ہم آپ کو قرآنی واقعہ جو بیان کریں گے وہ ہے 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد. اللہ پاک نے مدد فرمائی. کس کی؟ مسلمانوں کی. کس طرح مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے. فرشتے آئے، اور فرشتے آسمان سے اترے. اور کتنے فرشتے آئے؟ 5000 فرشتے آئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہوا کیا؟ جنگ بدر. نہال بھائی جنگ بدر کا واقعہ ہے، اور ہجری تھی 2. ہجری کون سی تھی؟ 2. میں آپ سے آخر میں سوالات بھی کروں گا تو اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ آپ شامل رہیے گا اس واقعے میں. ہجری کون سی ہے؟ 2. جنگ کا نام کیا ہے؟ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے. ٹھیک ہے. رمضان شریف کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا. بہت ساری چیزیں یاد کرنے کے لیے ہو گئی بچوں کے پاس. مہینہ کون سا ہے؟ رمضان شریف. اور تاریخ کیا ہے؟ 17. اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور نان مسلمز کی، کفار کی تعداد تھی تقریباً 1000. زیادہ کون ہوئے؟ نان مسلمز. کفار کی تعداد 1000 ہے، مسلمان کتنے ہیں؟ 313. اب ہوا کیا کہ جب جنگ ہونے لگی تو جنگ سے پہلے کی جو رات تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے، گڑ گڑا کر رو کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اور اتنی زیادہ انہوں نے دعا کی کہ دعا مانگتے ہوئے نبی پاک اسلام کی مبارک چادر زمین پر تشریف لے آئی. وہ چادر انہوں نے اوڑھی ہوگی، وہ چادر جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئی. اللہ اکبر. اور نبی پاک اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود تھے. جب انہوں نے اس طرح دیکھا تو دیکھ کر بے قرار ہو گئے. وہ عاشق اکبر تھے، انہوں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس طرح اس کنڈیشن میں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک چادر کو اٹھایا اور دوبارہ آپ کے کندھوں پر رکھ کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آرام فرما لیجئے، آپ نے بہت دعا فرما لی ہے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، رحیم ہے، دعا قبول فرمائے گا، اب آپ آرام فرما لیجئے. چنانچہ اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا.
آپ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر نبی پاک اسلام نے دعا کو ختم فرما دیا. اور پھر کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں مسلمانوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اگر تم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1000 کے مقابلے میں تم ہو 313، لیکن یعنی ڈبل سے بھی اوپر، ٹرپل سے بھی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرپل سے بھی اوپر، لیکن اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا. یہ مت گھبراؤ کہ بظاہری ہماری فوج کم ہے، ہمارے پاس سامان بھی کم ہے، تیر بھی کم ہے، تلواریں بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. گھبراؤ نہیں. کیا ہے؟ اللہ پاک فرشتوں کی فوج کو بھیجے گا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے. پہلے 1000 پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 ہو گئی، اور پھر مزید بڑھ کر یہ تعداد 5000 ہو گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کفار ہماری طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تلوار لے کر آ رہے ہیں، وہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، اور کاٹ کون رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ وہ کون تھے؟ رشتے تھے، فرشتے تھے جو مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. اور پھر مسلمانوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ غیر مسلم ناکام ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی. پیارے میرے بچوں، یہاں پر بھی علم غیب والی ایک بات آئی ہے. تو یہاں بھی حضور پاک اسلام نے غیب کی خبر دی، اور خبر کیا دی کہ نبی پاک اسلام جنگ سے پہلے والی رات میں بدر کے میدان میں تشریف لاتے اور اشارہ کر کے فرمایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا. کیا بات. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. چھڑی سمجھتے؟ ایک اسٹک تھی، لاٹھی تھی، اور حضور پاک اسلام اس لاٹھی سے یوں اشارہ لگا رہے اور فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا. پھر اشارہ کیا، وہاں پر نشان لگایا، فرمایا کہ شیبہ یہاں مرے گا، عتبہ نامی کافر یہاں پر مرے گا. اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب صبح جنگ ہوئی تو سب جنگ کے بعد ہم نے جا کر دیکھا جہاں حضور نے نشان لگایا، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، جہاں حضور نے فرمایا کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، وہیں پر ہی وہ کافر مرا ہوا پایا گیا. وہیں پر ہی وہ مرا ہوا تھا. حضور نے علم غیب سے بتا دیا تھا. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا حضور پاک اسلام نے ارشاد فرمایا. پیارے پیارے بچوں، میدان بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور سامان بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک چیز بڑی پاورفل تھی. حال بھی کیا چیز ہوگی؟ اللہ پاک پر ایمان. ایمان. ایمان کی دولت ان کے پاس جو تھی نا، وہ ایسی پاورفل تھی کہ سبحان اللہ. وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ خوف والے لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ بہادر صحابہ تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو ماننے والے تھے. ان کو پتہ تھا کہ حضور ہمیں لے کر آئے تو ہم رسوا نہیں ہوں گے، ہم جو ہے نا وہ پریشان حال نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، ہماری مدد فرمائے گا. اور نبی پاک اسلام کے حکم کو ماننے کا جذبہ تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی دعائیں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ تھی. اور بس پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. آج بھی اگر آپ دیکھیں نہال بھی، آج جو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ سے تقریباً 20-21 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اسی جگہ پر حاضر تھا کہ جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی. تو بدر کے میدان میں جو ہے وہ ہم حاضر تھے. اس وقت تو بہت بڑا میدان تھا، آج وہ اتنا بڑا نہیں ہے. بہرحال اس کے قریب میں جبل ملائکہ ہے. جو فرشتوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوئے تھے 5000 فرشتے، تو وہ جبل ملائکہ بہت بڑا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا ہو. اور اگر آپ آس پاس سے دیکھیں نہال بھی، اللہ پاک آپ کو بھی جانا نصیب کرے اور آپ سب کو بھی جانا نصیب کرے، ہماری اس پوری ٹیم کو بھی جانا نصیب کرے، اور آپ لوگوں کو آپ کی فیملی سمیت وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آپ اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو احد ہے نا، بدر ہے، احد تو مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے. بدر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بدر کی جنگ ہوئی تھی، یہ مدینہ منورہ سے کافی دور علاقہ ہے. یعنی کہ اگر آپ، میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، تقریباً 170-80 کلومیٹر دور جا کر آتا ہے. 180 جی، کافی دور ہے، یعنی قریب نہیں، دور جا کر آتا ہے. اور آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آس پاس جتنے پہاڑ ہیں وہ بڑے پکے پتھروں والے، جیسے کہ پہاڑ کا ایک بڑا مضبوط پتھر ہوتا ہے. لیکن جبل ملائکہ کا جو پہاڑ آپ کو نظر آئے گا وہ بالکل ریت کی طرح بربرا نظر آئے گا. یعنی جیسا بالکل ریتیلا ہوتا ہے نا، ریگستان میں ریت ہوتی ہے. تصویر بھی دکھا دیں. وہ دکھا دیں آپ بالکل. بلکہ دعوت اسلامی کی مرکز میں شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پوری اس کی ویڈیو ریکارڈ کی. آپ ان کے پیج پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے وہاں کے فضائل بھی بیان کیے، اور اس جگہ پر جو ہے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں کہ جہاں فرشتے نازل ہوئے. کیا بات. اور آخری بات، کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، اب جتنی باتیں بیان کر رہے تھے کہ مٹی کا ہے وہ
جی جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آس پاس کے سارے پہاڑ پکی مٹی والے، یعنی مٹی سے مراد ہے کہ پکے اس کے پتھر ہیں، لیکن جبل ملائکہ آپ کو الگ ہی نظر آئے گا، اس لیے الگ نظر آئے گا کہ وہ جو ہے وہ بالکل پکے اس کے پتھر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، بالکل ریتیلے پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو، بالکل ریت، آپ ایک سے لگے ریت کی ڈھیری وہاں پر لگی ہوئی ہے، تو وہ بہت طویل جبل ملائکہ ہے، آپ کو بھی اللہ پاک وہاں جانا نصیب کرے، اور وہاں کی بہاریں اور برکتیں ہی اپنی ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں پر نبی پاک اسلام نے بالکل بالخصوص اپنا خیمہ لگایا تھا، آج وہاں پر مسجد جو ہے وہ موجود ہے، مسجد عریش اس کا نام ہے، تو مسجد عریش جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ جہاں پر نبی پاک اسلام کا خیمہ تھا، اور وہاں پر اب باقاعدہ پورا ایک بدر کا پورا شہر بن چکا ہے، وہاں پر مکانات ہیں، لوگ رہتے ہیں وہاں پر، ایک سسٹم پورا جو وہ چل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ کی بات حاضری بھی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ مسلمان وہاں پر جنگ جیتیں تو وہاں جائیں گے، دعائیں کریں گے، نماز پڑھیں گے تو دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ اس واقعے کو اگر نہال بھی اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں، اور بھی اگر ہمارے ناظرین بھی اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں، تو جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں، اور اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف فرما تھے، اور کافروں سے مسلمانوں کا مقابلہ جو ہو رہا تھا، یہ اسلام کی پہلی جنگ بھی، جو بڑی جنگیں ہیں ان میں پہلی جنگ کہلاتی ہے، اور مسلمان اور کافر یہ آمنے سامنے تھے۔ اب مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، کافر ٹرپل سے بھی زیادہ تھے، اور فیاض بھائی نے بتایا نا کہ 1000 کے قریب کافر تھے، اور مسلمان کتنے تھے؟ چند مسلمان تھے، بس 313 مسلمان تھے، نہ کوئی زیادہ ساز و سامان ہے، نہ زیادہ یوں کہہ لیں کہ سواریاں ہیں، جنگی ساز و سامان بھی اتنا خاص نہیں ہے، لیکن ایک چیز بڑی خاص ہے، وہ چیز کافروں کے پاس نہیں ہے۔ کافروں کے پاس تلواریں اچھی والی ہیں، تیر بہت زیادہ ہیں، سواریاں بہت ساری ہیں، لیکن کافروں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایمان کی دولت، اللہ پاک پر بھروسہ، اللہ پاک پر ایمان، یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی بہت بڑی دلیل یہاں سے لی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا تھا کہ یہ کافر اس جگہ پہ مرے گا، وہ کافر اسی جگہ پر مرا ملا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب اپنے آج کی ایپیسوڈ کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہی ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت فرما برداری کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا، وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شان محمد سیگمنٹ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اس آیت میں جو آیت کا ترجمہ پڑھا گیا اور آیت کے بارے میں بیان کیا گیا، اس آیت میں بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور صاف اور کلیئر انداز میں یہ بات فرما دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا تو اس کام کو پھر نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے منع کر دیا تو شرک کی طرف نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے سے منع کر دیا تو پھر نماز چھوڑنے کی طرف نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تو اب نماز کی طرف جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دے دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ہمیں ترغیب دے دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت پیارا شعر بھی انہوں نے پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھے سے شعر کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا پروگرام بدھ اور جمعے کے دن مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں۔